السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی جو خاص مہمان ہیں، اگر میں ان کے بارے میں بتاؤں، انہوں نے ڈسیبل لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے، اسپیشلی جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جن کو رہی ہے ان کے لیے ایک زبردست سا پلیٹ فارم انہوں نے پرووائڈ کیا ہے، جہاں پہ اس پلیٹ فارم کے تھرو انہوں نے دنیا بھر میں گیمز کھیلے اور دنیا کی میں جو گیمز کھیلے جاتے ہیں ان کو کمپیٹ کیا اور بتایا اس پلیٹ فارم کے تھرو ایسے لوگوں کو جو ڈسیبل لوگ تھے ان کو یہ پلیٹ فارم دے کے لوگوں کو بتایا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. اور میں ان کی اگر آرگنائزیشن کی بات کروں تو آپ سمجھ بھی جائیں گے میں بات کر رہی ہوں اسپیشل اولمپکس پاکستان ایسوسی ایشن کی، جس کی آج ہمارے ساتھ چیئر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے سیٹ میں موجود ہیں اور ہم انہیں ویلکم کریں گے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی جو خدمات رہی ہیں ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے، تو ہم ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ رونق لکھانی صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. بھائی ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہی ہیں، ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ٹائم نکالا اور جو اتنا امیزنگ کام، جس سے میں اپنے انٹرو میں بتا رہی تھی کہ ایسے لوگ جن کو دنیا مانتی نہیں ہے اور جو ڈسیبلٹی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ کم ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا، وہ بھی اسپیشل اولمپکس کا جو ہے اور دنیا بھر میں وہ گئے. ہم یہ بات کہتے ہیں مور دین 200 کنٹریز جہاں انہوں نے ریپرزینٹ. تو یہ بتائیں یہ سلسلہ کیسے آیا، کس طرح سے آیا اور کب یہ آپ نے اس کا آغاز کیا؟ آپ نے بہت صحیح کہا. فرسٹ آف آل کہ یہ بچے جو ہے نا، یہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. اگر ان کو صحیح طرح کی اپرچونیٹیز دیتے ہیں ان کو، دے کین ایکسیل. لائک کوئی بھی جیسے عام جو بچے ہیں ان کے ساتھ جیسے وہ اچھا کرتے ہیں، یہ دے کین ڈو دا سیم تھنگ. سو آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی. میں نے شروع کیا تھا کچھ 1990 میں، اینڈ بس ایک والنٹیئر کے لیے مجھے انوائٹ کیا تھا ایک کوئی گیمز کے لیے. اور جب میں وہاں پہ گئی تو دیکھا کہ او مائی گاڈ، اینڈ اسپورٹس آئی لو. تو میں وہاں جب گئی وہاں دیکھا کہ بھئی وہاں پہ تو 75 جو بچے تھے وہ سب مینٹلی چیلنج تھے، انٹلیکچولی ڈزیبل تھے، اینڈ دے ور playing this, they were running and they were doing, and they were so happy because ان لوگ سب اپنے جیسے کے ساتھ تھے. تو اس میں جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے جیسے کے ساتھ ملتے ہیں، تو دے کین ان لوگ کا مطلب حوصلہ بڑھتا ہے اور اور جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں دے کین پرفارم دی بیسٹ. اچھا، آپ نے اسپورٹس کی بات کی، یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آپ جو ہیں کراچی اور سندھ دونوں کی جو خواتین کی جو سوئمنگ ایسوسی ایشن ہے اس کی ایک پریزیڈنٹ بھی ہے، وائس پریزیڈنٹ بھی ہے. کتنا ویسے اسپورٹس سے کتنی محبت ہے؟ میں پریزیڈنٹ ہوں کیونکہ یہ کمپلیٹ والنٹیئر ہے. ہم پورا ایک گروپ ہمارا ہے جو سب خواتین ہیں جو جن کے بچے جو تھے وہ بہت سوئمنگ میں کافی دلچسپی لیتے تھے. لیکن بوائز کے لیے تھے کافی ایسوسیشن، لیکن گرلس کے لیے، ویمنس کے لیے there was no کوئی ایسا تھا ہی نہیں پلیٹ فارم جہاں پہ دے کین سوئم اور جا کے آگے بڑھیں اور انٹرنیشنل گیم میں حصہ لیں. تو ہم نے سب مل کے اب کچھ 29 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ ایک کراچی ویمنس ایسوسیشن کا ایک ایسوسیشن فارم کیا. اور ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کافی لڑکیاں جو ہے وہ گئی ہے انٹرنیشنل گیمز میں اور کافی کچھ اچھا رزلٹ بھی اچھا آیا ہوا ہے. میں اسپیشل اولمپکس کی بھی بات کروں گی، لیکن آپ کا نام بہت پیارا ہے، رونق لکھانی. یہ رونق کس نے رکھا ہے ویسے؟ رونق آپ کی وجہ سے رونق بھی لگ رہی ہے. اس سے ایک بڑی کہانی ہے. میں پیدا ہوئی تھی چوتھی بیٹی. او مائی گاڈ، چوتھی بیٹی. تو گھر میں تو بالکل ایوری بڈی بہت ہی ناراض، بہت ہی کہ بھی چوتھی بیٹی آ گئی، نتھنگ نیو. لیکن تو میری نانی نے جب دیکھا کہ یہاں ماحول کچھ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے میرا نام دلشاد سے ڈال دیا رونق. اور اس دن سے گھر میں کافی رونق. ماشاءاللہ سے آپ کے جس طرح سے نام ہے اسی طرح سے آپ کا کام بھی ہے، کیونکہ آپ جو ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہیں، اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے آپ کام کریے. تو میں اس پہ دوبارہ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اوبویسلی بات ہم نے کہا 200 کنٹریز میں جانا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا اور بتانا کہ دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں کتنے زبردست ہیں. کیا ہوا اگر ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کمی، تو ہم جیسے لوگوں میں بھی کافی کمی رہ جاتی ہے، تو کیا کہنا چاہیے؟ اچھا، میں جسٹ کریکٹ ہو گیا. یہاں پہ ہے کہ 200 کنٹریز جو ہیں وہ یہی جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں پورے ورلڈ میں. تو 200 کنٹریز جو ہے وہ اس ایسوسیشن کے ساتھ دے افیلیٹڈ. اور پاکستان ماشاءاللہ 32 سال سے ان کے ساتھ ہے. اور جب 75 بچوں کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا 1990 میں.
اور اب جا کے ماشاءاللہ 31 پلس بڑے بچے ینگ ایتھلیٹ جو ہیں وہ جو 2 to 7 ایئرس کے ہیں وہ بھی کچھ 14,000 کے زیادہ ہے. سو ہم نے شروع کیا تھا بہت چھوٹا چھوٹا, اور جب فرسٹ ٹائم جو ہوا تھا انہیں کراچی میں تھا نا. دین ہم نے شروع کیا 1991 کے میں, آفٹر فرسٹ گیمس کے بعد ہم گئے لاہور, پنجاب میں شروع کیا, پھر پنجاب سے فیڈرل میں گئے. تو ہمارے 3 آفیسز ہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی. چھوٹی سی آفس میرپور خاص میں بھی ہے سندھ کے اندر, اور KPK میں اینڈ بلوچستان. سو بس یہ بڑھتا گیا, کیونکہ ایسے کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا ان بچوں کے لیے کہ یہ آ کے کچھ کریں. اینڈ ایک اسپورٹس تو اسپورٹس ایک ایسا چیز ہے جو ایون عام جو لوگ ہیں جب اسپورٹس میں جاتے ہیں تو ان کے ایک پورا فزیکل اپیئرنس اینڈ ایوری تھنگ ان دا فٹنس اینڈ ایون ان کا پورا موڈ وغیرہ ایوری تھنگ از جسٹ ڈفرینٹ, سو سیم تھنگ ان کا بھی یہی ہے. اگر ان کو موقع دیا جائے تو آئی ایم شیور بہت اچھا کرتے ہیں. لیکن ایک بتاؤں آپ کو بات کہ یہ اسپورٹس تو ایک ذریعہ ہے, لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا پیچھے کوئی اور ہی ہے کہ ان کو بنانا ہے اے پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی. ان کو ان کے پیروں میں کھڑا ہونا سکھانا ہے ہمیں, اور یہ ماں باپ کے ساتھ میں, کوچز کے ساتھ میں, اور ایک اسپورٹس ایک ذریعہ ہے. سو ماشاء اللہ ہمارے آج جو ہمارے کھلاڑی ہیں, ایتھلیٹس ہیں, وہ آج جا کے کافی کمپنی میں کام بھی کر رہے ہیں اور کوچز بھی بن گئے ہیں. تو دس مین ایم یہی ہے ہمارا. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے جو پیرنٹس لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو؟ جی تو زیادہ تر ہم زیادہ تر اسکول سے ان کو اٹھاتے ہیں, لیکن IQ under 70 دیٹس کالڈ انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں. سو یہ جو پروگرام ہے اسپیشل اولمپکس پاکستان جو یہ ہے, دس از فار پیپل ہو آر انٹلیکچولی ڈسیبل, مینٹلی چیلنج, اور ان کے لیے یہ جو ان کے سب کے جو رولس ہیں از مینٹ فار پیپل ہو آر لو IQ میں ہوتے ہیں. سو دس کرائٹیریا فار دیم ٹو بی اے پارٹ آف اسپیشل اولمپکس. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا ایک کارواں شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ورلڈ وائڈ اس کو آپ کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ کافی امبیسڈرز بھی ہیں جو اس کاروائی کے, آپ کی کتنی بڑی ٹیم ہے, کس طرح سے سب چیزوں کو میسج؟ ماشاءاللہ ابھی اب ہماری جو 3 آفس ہماری کھل گئی ہے, تو وہاں پہ ہمارا اسٹاف بھی بڑھ رہا ہے. ایوری 2-3 منتھس ہمارا کارواں بڑا ہی ہو رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے جو امبیسڈر ایک ہے سرور گیلانی, انہوں نے جب انہوں نے شروع کیا تھی 2015 میں, اور ان کا پیشن جو ان کا بھی ہے نا وہ ہمارے جیسا ہی ہے, اور انہوں نے کافی ہمیں سپورٹ کیا ہے, ہیلپ کیا ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے. وچ آئی مسٹ کمینڈ ہر فار ہر آل ہر جو اس نے کیا ہے آج. اس کے ذریعے اور بھی کافی لوگ اور بھی ہمارے امبیسڈر بن گئے ہیں. وسیم اکرم ہمارے کرکٹ کے بھی ہے, ان کی بیوی جو ہے شنیرا, وہ بھی ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے. دین آف کورس وی ہیو گاٹ دی لیٹسٹ ہمارے جو امبیسڈر ہے از فیصل کپاڑیا آف اسٹرنگس. انہوں نے along with بلال انہوں نے ایک بہت اچھا گانا ہمارے لیے کیا, پورا شوٹ کیا تھا, اینڈ سینگ اٹ فری آف چارج فار اس 2015 میں, ابھی 2019 کے لیے. بہت اچھا تم آسماں ہو کر کے, جب اسٹرنگ ساتھ میں تھے. ابھی الگ ہو گیا, لیکن تو فیصل کپاڑا بھی ہمارے آج نیوز امبیسڈر ہے. اچھا آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں, ہم تو سوسائٹی کی بات کریں, لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہوں گے, جو آبویسلی بات ہے ایسے بچوں کو ایک نئی لائف زندگی مل جاتی ہے, ان کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ انہوں نے لائف میں کیا کرنا ہے, اور ان کو جو کانفیڈنس آتا ہے اسی کے تھرو, اسی اسپورٹس کے تھرو, تو ان پیرنٹس کے کیا احساسات جذبات ہوتے ہیں؟ آپ یقین نہیں کرو گے, آئی ایم ٹیلنگ یو, ہمارا پورا اگین ہمارا ایک اور انیشیٹو ہے ود ان اسپیشل اولمپکس میں جو ایک ہے فیملی سپورٹ نیٹ ورک, اور مور دین 5,000 فیملیز آر آن آ نیٹ ورک, اور بھی بڑھتی جا رہا ہے وہ پورے پاکستان سے. KPK میں بھی ہے, پنجاب میں, یہاں پہ سندھ میں, بلوچستان میں. سو یہ دے آر دا بیک بون آف آرگنائزیشن. یہ تو ہمارے بیسٹ والنٹیئرس ہیں. یہ ہر ایک ایونٹ میں, چاہے وہ اسپورٹس ایونٹ ہو, چاہے وہ کچھ اینی ایونٹ, یہ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں, اینڈ دے سپورٹرز اینڈ دے آر پارٹ آف دا ہول آرگنائزیشن. سو ماں باپ کا جو بائی دا وے پہلے جب ماں باپ آتے ہیں نا تھوڑا سا جھجکتے کہ یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, میری بچی کیسے کرے گی, کیا کرے گی. بٹ آپ یقین نہیں کرو گے, میں نے دیکھا ہوا ہے جو بچے ایک دن بھی ان کے ماں باپ سے کے بغیر نہیں رہے ہیں, لیکن جب ہماری لیونگ کیمپس ہوتی ہے اور جب ماں پہ آتے ہیں, اور جو 1-2 دن کے اندر ان کو ماں باپ کو دیکھنا نہیں, ان کو لائک دے آر سو کمفرٹیبل.
It's also because ہماری ٹیم بڑی اچھی ہے, کوچز جو ہمارے ہوتے ہیں, کیونکہ اور ہم سب ہینڈز آن ہیں. جب ہماری کچھ گیمز ہوتی ہیں, ہماری لیون کیمپس ہوتی ہے, جب ہماری گیمز باہر ہوتی ہے تو ہم سب ساتھ جاتے ہیں اور ایوری بڈی از اے پارٹ آف دا ہول تھنگ. ہاں, آپ جس سے بتا دیں, مطلب یہ بھی بتا دیں, کوئی کیلنڈر تو آپ لوگوں کا ڈیزائن ہوتا ہوگا کہ آپ لوگوں کی کون کون سے ہیں؟ جی. سو ہمارے ابھی ہم پاکستان میں اس وقت جو ہے ہم ان کو ہم آفر کر رہے ہیں 11 اسپورٹس, رائٹ فرام ایتھلیٹکس, بیڈمنٹن, باسکٹ بال, فٹ بال, جسٹ نیم اٹ, پاور لفٹنگ, سوئمنگ, ہاکی ابھی فرسٹ ٹائم شروع ہو رہا ہے. سو یہ سب تو ہاکی فرسٹ ٹائم ہوا ہے, لیکن یہ جو 10 اسپورٹس ہمارے ہیں, ابھی ہمارا 11 اسپورٹس شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو اسپورٹس ہماری ہے یہ ظاہر بات ہے تو ان کی فرسٹ ایک سال میں ہوتا ہے سٹی گیمس, دین ہوتا ہے ریجنل گیمس, اینڈ دین ہم کرتے ہیں نیشنل گیمس جو ابھی اس وقت چلنے والی ہے, اینڈ دین دے گو ٹو انٹرنیشنل گیمس. تو یہ بڑا اٹس ناٹ کہ بھائی وہ آج چلے گیا, آج جوائن کیا اور آج چلے گئے. اٹس اے لانگ پروسیس جو جاتا ہے, جو ہوتا ہے ان میں they have to be a part of the national games, جب جا کے ان کو انٹرنیشنل گیمز کے لیے وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ایک جو ایتھلیٹ ہے وہ کم سے کم 5-6 سال تو وہ گزرتا ہے وہ اسپورٹس کے اندر, جب جا کے اس کا شاید سلیکشن آ جائے. تو ہماری نیکسٹ گیم جو ہماری ہے تو ہر 4 سال ہوتی ہے ہماری سمر گیمز, اور ہر 4 سال ہوتی ہے ونٹر گیمز. ونٹر گیمز لاسٹ ٹائم کووڈ کی وجہ سے کینسل ہو گئی تھی, لیکن ابھی ہماری جو آ رہی ہے 2023 میں, نیکسٹ ایئر برلن میں ہے. سو فرسٹ ہماری نیشنل گیمز پشاور میں ہے اینڈ آف دا منتھ, اور ہر جگہ سے آپ کی تو پھر بہت ٹریولنگ, کیونکہ آپ نے ایسی جو ڈیلیگیشنز لے کے گئی ہیں, آپ نے ان کو تو ہیڈ بھی کیا ہوا ہے. ٹیم بہت بچی ہے. ہاں, میں نے مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ when somebody who's heading the team, ایک کوئی strong person ہو, اور ماشاء اللہ ابھی I think we're going to change, we're going to give other people chance to become the head of delegations. تو میں نے کافی گیمس میں گئی ہوں ایز head of delegations, and اور کسی کو ابھی اور لوگوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھائے یہ چیز. لیکن یس, تو ابھی جب یہ ابھی ہماری نیشنل گیمز جائیں گی نیکسٹ 3 مہینے کے اندر, اس کے بعد ہماری کم سے کم 4 یا 5 ہوں گی سلیکشن کیمپس. اس میں ہم دیکھیں گے ان کا بیہیویئر کیسا ہے, ان کا کھانا پینا رہنا, فٹس تو نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ پوری ان کی گرومنگ ہوتی ہے یہ 4-5 مہینے میں. جب جا کے یہ اس میں ان میں سے وی سلیکٹ جو جائیں گے انٹرنیشنل. ماشاء اللہ سے آپ نے 30 سال سے زیادہ تو عرصہ 32 ایئرس کی آپ نے اس جو ہے اسپیشل اولمپکس آرگنائزیشن کو دیے ہیں, تو ابھی مزید اس کو کہاں پہ لے کے جانا آپ نے بہت کیا ہے, ابھی بھی کر رہی ہیں, جس طرح سے آپ نے ڈیلیگیشنز کو لے کے جانا ہے, یہاں پہ ساری چیزوں کو دیکھنا, تو اب مزید کیا پلانز ہیں, اس کو کہاں دیکھتی ہیں آپ؟ بس یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اور جو ہے بچے ہیں ہو انٹلیکچولی ڈزیبلڈ ہیں, پلیز باہر آئیں, ان کے بچوں کو باہر لے آئیں, کہ وی نو کہ تھرو دا پاور اسپورٹس کے ذریعے ان کی لائف میں تبدیلی آتی ہے. اٹس پروون تھنگ. تو پلیز میرا یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ لوگ اپنا کانسنٹریٹ بہت کر رہے ہیں آن گرل ایتھلیٹس, ویمن ایتھلیٹس, وہ باہر آئیں. اور ابھی تو کافی جگہ ہم گئے نہیں ہیں. پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جب جو بتا رہی ہوں. تو ہمارا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے کال ہیلدی ایتھلیٹس پروگرام, بلڈنگ ہیلدی کمیونٹیز. اس میں ہمارا ماشاء اللہ یہ جو فیملیز ہیں نا, ان میں بھی دے آلسو گو تھرو ہارڈ ٹائم نا, ان کے لیے یہ بچوں کو سنبھالنا. تو ماشاء اللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم کرتے ہیں فیملی ہیلتھ فورمس. تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا ان کی جو کویشچن ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, وہ ہم we try and get doctors یا professionals جو آ کے ان کو تھوڑا سا بتائے کہ کیا how they can overcome یہ چیزیں. تو ماشاء اللہ we have lot of these events, many events جس میں ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. then we do is ہمارا ایک اور ہے جو اس میں, کیونکہ ایون اسپیشل اولمپکس انٹرنیشنلی بھی نا کافی بڑھتا گیا ہے. پہلے تھا انہیں اسپورٹس تھا, میں نے کہا آپ کو کہ ینگ ایتھلیٹس آ گیا کہ بھئی اتنے بڑے بچے آتے تھے پہلے اسکولوں میں, اب جا کے چھوٹے بچے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جتنا جلدی بچے ماں باپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے, اتنا جلدی بچے کی وہ بچہ کین ٹیک ایڈوانٹیج جو اویلیبل ہے ان اسکولوں میں بھی اینڈ ان اسپورٹس کے ذریعے. لیکن
تو ہمارے ایک اور چیز ہے کال ہیلدی ایتھلیٹ میں کہا آپ کو. سو وی ہمارے ڈاکٹرز آر ٹرین, سو وی ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کو ہمیں ہیلدی بھی رکھنا ہے نا, بالکل فٹ رکھنا ہے, ہیلدی رکھنا ہے, ورنہ ان کا پرفارمنس اچھا نہیں رہے گا. سو ہم لوگ ایک جو ہیلدی ایتھلیٹ میں ان کی آنکھ ہے, اوپننگ آئز بولتے ہیں ہم, اسپیشل اسمائلس, ہیلدی ہیئرنگ, ان کا ہائیڈریشن, نیوٹریشن کا جو سب ہوتا ہے. سو ایوری تھنگ پورا اوور آل جو بچوں کا جو ہیلتھ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے اس کے ڈاکٹرز آر ٹرینڈ بائی انٹرنیشنلی. اچھا, اور آن لائن کورسز بھی ہے. تو ایوری ایتھلیٹ جو ہمارے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سب کی اسکریننگ ہو جائے. تو ہمارے پاس LRBT ہے جو بڑا آئی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ہاسپٹل ہے جو ہمارے اسکرین کرتے ہیں. ڈاکٹر التمش ہے, ان کی جو کلینک ہے وہ ہمارے بچوں کی دانتوں کا خیال کرتے ہیں, اور ماشاء اللہ تو آنکھوں کا بھی, بچوں کو ہر طرح سے خیال رکھنا. ہاں, ایک بار اور مونا, ایوری تھنگ از کمپلیٹلی فری. ہم ایک چیز ایک پیسہ کسی سے لیتے نہیں ہیں, چاہے وہ کہیں ٹریول کرتے ہیں یا ایون اسپورٹس اکوپمنٹ, ایون ٹی شرٹس, ان کے اٹائر, ہر ایک چیز ایک پیسہ کسی سے لیتے نہیں ہیں. بڑی زبردست ماشاء ہو گیا, اور اللہ دیتا ہے. نہیں بالکل, اور جس کے کام اچھے ہوں ساری چیز اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرتا ہے. اور پھر جو ہے لوگ بھی, ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں اس چیز کو مزید آگے لے کے جانا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے میڈل جمع ہو چکے ہیں آپ کے پاس؟ بہت زیادہ, بہت ماشاء اللہ. لاسٹ کاؤنٹ جو تھا ہمارا, جو لاسٹ ہوا تھا گیم 2019 میں ابو ظہبی میں, وہ تو ماشاء اللہ بہت اچھے گیمس تھی ہماری. تو 2019 میں ہم نے 10 اسپورٹس میں حصہ لیا تھا, اور 89 ایتھلیٹس تھے ماشاء اللہ, اور 92 ایتھلیٹس, اور وی کیم بیک ود 65 میڈلس. واو, اچھا, اب یہ بتائیں کہ کون کون سی کنٹریز ایسی نہیں ہیں جہاں آپ لوگوں نے گیم جا کے نہیں کھیلے ہوں گے؟ ہاں, تو یہ بتاؤں آپ, میں نے یہ نہیں پوچھا کہاں گئے, میں نے تو اسٹارٹ فرام 1991 میں منیاپولس میں تھا, منیسوٹا, اینڈ دین 1995 میں اگین US میں تھے, ایٹ کنیکٹیکٹ, ایک وہاں پہ بہت مشہور یونیورسٹی ہے, ییل یونیورسٹی, وہاں پہ ہوا تھا. پھر 99 میں ان ساؤتھ کیرولینا, پھر فرسٹ ٹائم آؤٹ آف US گیا تھا ٹو آئرلینڈ 2003 میں. اس کے بعد چائنا گیا 2007 میں, دین 2011 میں گریس, پھر 2015 میں لاس اینجلس گئے. اچھا, یہ صرف یہ بچے نہیں کہ یہ پاکستان کا نام کیا ہے, اور بڑا اس بات میں ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ دیکھیں یار, انہوں نے بولے کہ کیسے زبردست سے بچے ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یقین نہیں کرو گے, جب یہ گیم سے واپس آتے ہیں, ان کی جو ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں نا, از انمیجنیبل. اتنے کانفیڈنٹ, فل آف کانفیڈنس, لوگ وہاں پہ رسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اور جب یہاں پہ بھی آتے لائک نو دے بی انوائٹیڈ ٹو مینی فنکشن وغیرہ, تو ہر دفعہ کہیں باہر جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, تو دے ایچ ڈے دے آر گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر. آئی بی سرپرائز کہ یہ اب دیکھو گے کوئی ایتھلیٹس کو, یو ول ناٹ بی, آپ کبھی یقین نہیں کرو کہ یہ کبھی جو تھا پہلے تھا اور جو ابھی ہے. اچھا, آپ نے لڑکیوں کی بچیوں کی بات کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ اب اس طرح سے اب لڑکیوں کو بھی پیرنٹس انکریج کرتے ہیں کہ جائیں, جو آپ چینج دیکھا آپ نے وقت کے ساتھ؟ بہت, آئی تھنک چینج بہت آیا ہے. پہلے وہ تھا ایون ڈاؤن سنڈروم بچے جو ہے, کیونکہ وہ فزیکلی لگتے ہیں بہت زیادہ, تو بہت اندر رہتے تھے, ماں باپ ان کو باہر نہیں نکالتے تھے. ابھی میں نے دیکھا ہوا ہے بہت چینج آیا ہے, بہت چینج آیا ہوا ہے. اچھی بات ہے, بیکاز آئی تھنک, لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو قوم ہے, عوام ہے, ان کو جو ایسا سینسیٹائزنگ کی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی لوگ ابھی اویئرنیس بہت آ رہی ہے. سو آئی ایم گلیڈ کہ یہ جو انکلوژن کا جو پورا سلسلہ چل رہا ہے, اینڈ پیپل آر ایکسیپٹنگ دیم, تو بہت ہی چینج آیا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے اتنی محنت کی ہے تو جس کا پھل ہمیشہ ملتا ہے, تو مجھے یہ بتائیں مشکلات کیا رہی ہیں اس ساری چیزوں میں جس سفر؟ مشکلات بہت ساری. دیکھو وین یو گو, جب ہم, کیونکہ ٹھیک ہے ہمارے جو جاننے والے ہیں وہ تو سب دیں گے, ڈونیٹ کر لیتے ہیں, لیکن ایون دین وی سپورٹ, تو اتنی بڑی ٹیم لے جانا ہے, ایک پیسہ ہمیں لانا ہے ود نو گورنمنٹ سپورٹ, تو ظاہری بات ہے میں از اے بگ چیلنج. تو بھی ہم ہمارے فنکشنز کرتے رہتے ہیں, کیونکہ دیکھو ایک بات یہ بھی صحیح ہے کہ لوگ زیادہ تر پیسہ دینا چاہتے ہیں ٹورڈز ہیلتھ اور ایجوکیشن میں, اور ہمارا تو مے بی ان کے لیے تو لاسٹ ہوگا کہ بھئی ان کے لیے کیا کرنا ہے, لیکن وی نو کہ بھئی یہ بھی تو انسان ہے, ان کو بھی کلک بھی کرنا ہے. تو آئی فیل کہ آہستہ دیکھا, میں نے دیکھا یہ ایون ڈونرز کی جو پورا جو گروپ ہے, پیپل ہے جو پاکستان میں,
اسپیشلی کراچی میں ان کا اگین وہ چینج آ رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس میں اس کے لیے بھی کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی میں بتاؤں ریئلی لوگ نے بہت سپورٹ کیا ہے, اسپیشلی کراچی والوں نے تو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور یہ جب جا کے آج جہاں پہنچے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے بگ اچیومنٹ. اچھا, جس طرح سے ہم پیرنٹس کی بات کر رہے تھے, مجھے بتائیں بچوں کی جو فیلنگس جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ جب واپس آتے ہیں جیت کر, اور پھر جو سیلیبریشن ہوتی ہے, اور آپ کہہ رہی تھی کہ کوئی ورڈز ہی نہیں مل سکتے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے, تو وہ جب آپ سے بچے آپ کے پاس, اوبویسلی بات ہے آپ ان کی ساری چیزوں کو لیڈ کر رہی ہیں, ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں, تو جب آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنی ساری چیزوں میں ایکسپریس کرتے ہیں تو اس وقت کیا آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ویسے آئی فائنڈ دیم نارمل, سچی. لائک ان کی خوشیاں جو ہوتی ہیں نا, جب وہ ان ایونٹس میں آتے ہیں, گیمس میں آتے ہیں ہمارے, جو اور ہمارے بہت سے فنکشن ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. تو ماشاء اللہ ایک بار بتاؤں, میں اکیلی نہیں ہوں, ایک بہت بڑی ٹیم ہے پورے پاکستان میں جو میں کر رہی ہوں وہ ان لوگ بھی کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی ون پرسن. ظاہر بات ہے ٹیم اچھی ہو تو تب جا کے اتنا آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا, واٹ آئی بلیو ٹیم کا اگر لیڈر صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ماشاء اللہ چینج بہت آیا ہے بچوں کا. I think this is a great platform and I really want کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو. لیکن سب سے زیادہ اگین امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک تھا نا اسٹگما, ایک جو پاگل کہنا کہ یہ پاگل ہے, یہ وہ ہے, یہ نکما ہے, یہ کچھ, تو یہ جو ورڈز جو ہے نا, یہ جو ہمیں بہت چوکتے ہیں. تو وہ ہم یہ تو ابھی جا کے آئی فیل یس ابھی تھوڑا سا وہ چینج ہو رہا ہے. نارمل انسان کو لگتے ہیں جو آپ ورڈز بتا رہے ہیں, ہمیں بولتے تو ہمیں نہیں پسند آئے گا. بالکل. تو ہمارا تو یہ کہ یہ ہمارا فائٹ یہی ہے کہ ان کو یہ پاگل نہ کرو, ان کو پلیز ان کو رسپیکٹ کرو, ان کو جو اٹ کوڈ بی اینی بڈی, یہ آپ کو بھی ہو سکتا تھا ایسا, یو آر لکی. ٹھیک ہے نا. تو رسپیکٹ پیپل ہو آر ڈزیبلڈ, چاہے وہ فزیکلی ہو, چاہے بلائنڈ ہو, چاہے وہ ڈیف ہو, جو بھی ہو. اینڈ سم ڈزیبلٹیز جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. لائک اگر کوئی بچہ سلو لرنر ہے یا کوئی ڈیف ہے, دے ڈونٹ نو, تو بس یہ کہ رسپیکٹ ایوری بڈی. پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, وہی جو اسٹارٹ میں جو بچہ اگر ایسا ہے. تو رونق صاحب ابھی تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ آئیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو جو بات ہم کر رہے تھے وہی بات اگر آپ ناظرین کو کوئی میسج میں کہنا چاہیں, ہماری دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں. بس یہی, اب یہ سب جو بیوٹیفل بچے جو ہیں جو اسپیشل ہوتے ہیں, ان کے لیے ریئلی آئی وڈ سے کہ ان کو گھروں میں نہ رکھو, ان کو باہر نکالو, اور عوام کو کہنا ہے کہ بھئی یہ بچے جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرو, ان کو رسپیکٹ کرو, وہ جو اسٹگما جو ہے وہ دور کرو اور ان کو اپناؤ. جی بہت شکریہ رونق صاحبہ آپ کے ٹائم کے لیے. اور جی یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی رونق لکھانی صاحبہ, اور آپ نے دیکھا وہ کس طرح سے اسپیشل لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں, اور یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہیں اسپیشل چلڈرن جو ہے جن کو کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے, وہ اپنی اس سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں بہت ہی زبردست سا کام بھی کر سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں, اگر ہم سب جو ہے ان کی ہیلپ کریں. اسی بات کے ساتھ کہ ہم نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.